أصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیب محفل کچھ آواز تو کھلواؤ. صدر مجلس، پیر طریقت، رہبر راہ رشد و ہدایت، قافلہ سالار اہل سنت، میر کاروان اہل محبت، جناب قبلہ صاحبزادہ سید جندل شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وزیر وقار مقتدر و محترم و محتشم، پیران عظام، علماء کرام، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کریں کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، بانیان جلسہ کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت روح پرور اور حسین محفل میں قرآن و سنت کی روشنی میں مقام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اعزاز بخشا. یہ میرے لیے اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے. اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میری جماعت اہل سنت کا ہر عالم دین میرے سر کا تاج ہے. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دراز عطا کرے اور جماعت اہل سنت کے صحیح اور سچے عقیدے کی ترویج و اشاعت کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، گو کہ میں نے ذکر کرنا ہے آج جو میرے ذمہ سبجیکٹ ہے وہ تو ہے کہ مدینہ سے کربلا سے مدینہ تک واپسی کس طرح ہوتی ہے، کیا حالات تھے، سادات پہ کیا قیامت گزری تھی، اور کس طرح بازاروں میں
درباروں میں ہماری مائیں اور ہمارے سردار گزرے تھے، وہ لمحہ لمحہ خون میں بھیگا ہوا ہے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تاریخ کے ان اوراق پر سے کچھ پردہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اب حافظ وقار آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے اور تا دم آخر جب تک میرے امام اور ان کے رفقا موجود رہتے ہیں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا، کیا یہ پانی کا امتحان دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا تھا یا پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ اس کو ہم تھوڑا سا قرآن پاک کی نظر سے دیکھتے ہوئے پھر اپنی منزل کی طرف چلیں گے۔ بہت سا وقت گزر گیا کتب تفاسیر کے اندر بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ لکھا گیا، علماء نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور بڑے بڑے مفسرین کرام جن کا نام ہی کافی ہوتا ہے حوالے کے لیے۔ میں تو بہت نالائق ہوں، لیکن پچھلے 32 سال سے چٹائی پہ بیٹھا ہوں، جو کچھ مجھ سے ہو سکا جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن پاک کا میں نے پنجابی زبان میں ترجمہ لکھ دیا، اور داروی شریف کی شرح میں نے 18 جلدوں میں لکھ دی۔ اور جس طرح یہ سٹیج میری دنیا نہیں ہے، میری دنیا تو ہے چٹائی پہ بیٹھنا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ کبھی کبھی اس نائلاق کو آپ بلا لیتے ہیں، اور میں بھی اس نیت سے حاضر ہو جاتا ہوں کہ یہ لمحے جو محفل میں گزریں گے ہم سب کی آخرت کا سرمایہ بن جائیں گے۔ بنی اسرائیل پہ جناب صدر ایک وقت آتا ہے جب یہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہو جاتے ہیں، عزت ان سے روٹھ جاتی ہے، مشکلات کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں، حالات ان کو قعر مذلت میں دھکیل دیتے ہیں۔ عزت کے 2 بول سننے کے لیے یہ لوگ ترس جاتے ہیں۔ ان ایام کے اندر کوئی بابا رویا تو ہوگا، کسی ماں کی آنکھوں سے آنسو تو بہے ہوں گے کہ یا اللہ کرم فرما، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دے۔ تو کسی ماں کے آنسوؤں کی وجہ سے باب رحمت پہ دستک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ اس دور کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشکل ختم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ ان پر آسانیوں کے دروازے کھل جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مشکلیں آسان ہو جائیں، تو تمہارے اندر یہ ایک غریب سا گھرانہ ہے، اور اس نوجوان کا نام طالوت ہے۔ اس طالوت کو اپنا حکمران بنا لو، پھر مشکلیں جانے اور میں جانوں، میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ حضور والا میں نے اس کو پڑھا بھی، اور تقریباً دورہ تفسیر کے اسباق آج بھی میرے پاس ہیں، تو میں بار بار اس پہ غور کرتا رہا کہ طالوت کو مشکل آسان کرنے کا سبب کیوں بنایا گیا، اس کے اندر وہ کون سا ہنر تھا، کوالیفیکیشن کیا تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو مشکل کا شکار تھے ان کی آسانی کا اس کو سبب بنا دیا گیا۔ حضور پڑھتے پڑھتے جب زندگی کے ایام گزرتے رہے تو میں نے پھر جب کتب تفاسیر کو پڑھا، علامہ ابن کثیر کو بھی، علامہ ابن جریر کو بھی، امام رازی کو میں نے پڑھا، اور جناب صدر تفسیر خازن، میں اگر اسٹیج پہ یہ دعویٰ کروں کہ میں خازن کا حافظ ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، میں نے اس کو اتنا پڑھا۔
نتیجہ سامنے جو میرے آیا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ طالوت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت تھی اور جو وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم نازل کرنا چاہتا تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ طالوت خاندان نبوت سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ آندھی ریکارڈ ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندیوں سے بھی پوچھ لیں اگر ان جملوں تک پہنچتے ہوئے ان کی بینائی جواب نہ دے جائے تو اہل حدیث سے بھی پوچھ لیں۔ تو تمام نے کتب تفاسیر کے اندر اس کو ایکسپٹ کیا کہ طالوت جو تھا وہ حضرت بنیامین کی اولاد سے تھا۔ حضرت بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو جناب صدر میں اس نتیجے پر پہنچا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس دور کے اندر جب عزت روٹ گئی تھی، جب ترستے تھے لوگ کہ کوئی ہم سے بھی پیار کے دو بول بولے، تو اللہ تعالیٰ لاکھوں افراد کی مشکل کو آسان کرنا چاہتا تھا، لیکن خاندان نبوت کے ایک فرد کو وسیلہ بنایا تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ مشکلیں اسی وقت آسان ہوتی ہیں جب قومیں آل رسول سے وفا کرتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب میں نے چونکہ یہ واقعہ رد نہیں کرنا، وہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ لمبی پھر بات ہو جائے گی۔ حضرت طالوت کو بڑی مشکل سے قوم نے ایکسپٹ کیا، بڑے اوکھے انہاں کیا ہے دا ابا ہون تک ساڑھے دراں دے ہوتے نوکری کرتا ہے۔ یہ غریب سا آدمی ہے جس کو کبھی دسترخوان پہ روٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، ہون اس نو اپنا وڈیرا بنا لی۔ غریب کا بچہ جتنا بھی اپنا تعلیم یافتہ ہو، جتنا خوبصورت ہو اور جتنی اچھی گفتگو کر سکتا ہو، ٹیبل ٹاک کر سکتا ہو، لیکن اس کو فرنٹ پہ نہیں آنے دیتے۔ اور یہ آج نہیں تو کل، کبھی تو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ مدینہ پاک کے اندر جس وقت اسلام کی پہلی سلطنت مارز وجود میں آتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران بنتے ہیں، تو پتہ ہے جب آپ اپنی کابینہ ترتیب دیتے ہیں تو جو وزیر خزانہ تھے اس وقت نگران کہا جاتا تھا، نگران بیت المال۔ آج کے اس دور کے اندر اس کو فنانس منسٹر یا وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، اور جو وزارت ہوتی ہے خزانے کی، یہ ہر گورنمنٹ کے لیے ریڑھ کی ہڈی۔ جو نوجوان ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی حکومت کے اندر وزیر خزانہ جس کو بنایا، نام سنیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی، وہ کون تھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، جن کے پاس حضور ایک مرلہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، کوئی خاندان بڑا نہیں تھا جس کے ملنے کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی تھی۔ یہ تو غلام تھے، اور کب مسلمان ہوئے؟ ان کا مالک کتنا ظلم ڈھاتا تھا، بیماری کی حالت میں بھی کام کرنا پڑتا تھا، اور جب یہ بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو ایک دن سرکار چلے گئے، ابھی سودا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا یار تم پر اتنا ظلم ہوتا ہے، اس طرح نہ کر لیں کہ تو آرام کر لیا کر، تیرے حصے کے کام میں کر دیا کرو۔ میں نے یہ ہسٹری نہیں سنانی، اگر میں سناؤں گا ان کی لائف پہ بات کروں گا تو گھنٹوں پھر بات ہوتی رہے گی۔ حضرت بلال کو فنانس منسٹر، وزیر خزانہ، نگران بیت المال بنا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ لوگوں، یہ جن کے دروں پر دھکے کھاتے پھرتے ہو نا، یہ سردار، یہ گودا سائیں، یہ بڑے بڑے لوگ، یہاں جا کے تمہیں عزت نہیں ملے گی، عزت اسی وقت ملے گی جب سیدہ زہرا کے بابا کے در پہ جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کی غلامی کا توقع اپنے گلے میں ڈال لو گے۔ حضرت طالوت کی حکمرانی کو جب قبول کر لیا تو بنی اسرائیل کا مقابلہ تھا قوم عمالقہ کے ساتھ،
اور بالکل بروزن نام بنتا تھا اس کے سردار کا، جالوت۔ آپ کا نام طالوت تھا، جو کافر تھا اس کا نام جالوت تھا، اور قدرتی طور پہ اس کا قد بڑا تھا، فزیکلی فٹنس یعنی صحت مند بھی تھا، جو تلوار اٹھا کے لڑتا تھا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 20 آدمی مل کر اس تلوار کو صرف اٹھاتے تھے، لڑنا تو دور کی بات۔ حضرت طالوت لشکر کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب مقابلے کے لیے نکلے تو چلتے چلتے، گرمیوں کا موسم تھا، راستے میں پیاس لگ گئی، تشنگی اتنی بڑی کہ حلق سوکھنے لگے۔ لوگ فریاد کی طرف مائل ہوئے کہ حضور پانی نہیں مل رہا، لشکر میں 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ تو اتفاقاً پیاس بھی اپنی انتہا پہ تھی اور راستے میں ایک نہر بھی آ گئی۔ کوئی تو ہوگا بیٹھ کر جو میری گفتگو کو، اس نہر کو اور نہر فرات کی کڑیاں آپس میں ملا لے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں کربلا کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ حضور والا فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوئے، جب نکلے اپنے شہر سے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، راستے میں پیاس لگی تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس دور کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اپنی پیاس کو دیکھ لو کتنی ہے، اور نہر کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ٹھنڈا آبشاروں کا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، تواڈے وچوں جیڑا بھی پیسی نہ پانی، وہ ساڈا کچھ نہیں لگتا۔ فمن شرب، تو جس نے پیا پانی، منہ، اس نہر سے، فلیس منی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، تو جس نے نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے۔ تو کربلا میں جا کر فیصلہ کر لینا کنہوں نے پیا تھا کنہوں نے نہیں پیا۔ حضور یہ تو قرآن سے فیصلہ ہو گیا، تو کہا فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، پیو جتنا دل کرتا ہے، لیکن پیو گے تو ہمارے نہیں، پھر لائن سے آؤٹ کر دیا جائے گا تمہیں، پھر اس میدان تک نہیں پہنچ پاؤ گے جہاں مر کر بھی حیات دائمی نصیب ہو جاتی۔ اور جو نہیں پیے گا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو نہیں پیے گا نا، رب کہتا ہے وہ میرا ہے، رب کہتا ہے وہ میرا ہے۔ تو اب جھگڑا جو ہے امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، ناموس صحابہ کے ڈیفنس کے لیے لوگ میدان میں نکلتے ہیں، اور کیسے کیسے نعرے لگ رہے ہیں کراچی کے اندر، میری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ قرآن کا فیصلہ پڑھو، جس نے پیا رب کہتا ہے وہ میرا نہیں ہے، تو جنہ نہیں پیتا، ہزاروں سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے نہ پیا وہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ تو کربلا کے اندر جو پیتے رہے عیش و عشرت کے ساتھ، ان کے لیے تو فیصلہ ہے نا، جزی تو بنتی ہے نا یہاں پر۔ اگر میں فتویٰ لکھنے بیٹھوں، پیر صاحبان بھی تشریف فرمائے، حضرت علامہ خطاب بھی فرما رہے تھے، تو جزی تو یہاں سے بنتی ہے نا، کہ جب آزماتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کے لیے، تو پھر جو پی لیتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، اس کا وہی ہوتا ہے جو پانی کی طرف منہ بھی نہیں کرتا۔ تو کربلا کا فیصلہ تو ہو گیا، دیکھو کون پیتا رہا اور کس نے تحت میں آ کر ایک گھونٹ کا بھی سوال نہیں کیا۔ مجھے قرآن پاک میں ایک اور بھی ملتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے، یہ واقعہ تو میں نے نہیں عرض کرنا، صرف جزئی بیان کر رہا ہوں۔ جب چلے ملنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھانا بھی پکا لیا،
مچھلی جب پکتی ہے حضور تو ظاہر ہے اس کا سر بھی کاٹ دیا جاتا ہے، دم کاٹی جاتی ہے، اس کے چانے وغیرہ بھی اتارے جاتے ہیں، پیٹ بھی چاک کر کے صاف کر لیا، صاف کر کے ہی پکاتے ہیں نا، پوری مچھلی تو کوئی نہیں پکاتا۔ تو مچھلی کے کباب بنا کر روٹی میں رکھ کر اور دسترخوان میں باندھ کر چل پڑے دو نبی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج جو لوگ، میں تضحیق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، جو بستر اٹھا اٹھا کے ہماری مساجد میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سفر کرو، اللہ کے لیے سفر کرو۔ یہ جو سیال شریف جاتے ہو، گولڈا شریف جاتے ہو، پیر سواگ پہ جاتے ہو، پیر بارو کے در پہ جاتے ہو، یہ تو غیر اللہ کے، اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک اٹھا لیں اور 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر پڑھ کر مجھ کو جواب دیں کہ دو نبی جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام، یہ خدا سے ملنے جا رہے ہیں یا بندے سے؟ خضر علیہ السلام خدا تو نہیں ہے نا، اللہ کے بندے ہیں نا، غیر اللہ ہے نا، تو دو نبی جا رہے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوا؟ دکھاؤ نا کوئی آیت، کوئی ایک جزئی تو ثابت کر دو۔ شاید میں مناظرہ کرنے کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ دو نبی جب ایک بندے کی طرف گئے، حالانکہ روز موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جاتے ہیں رب سے کلام کرنے کے لیے، اور آج بندے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی آیت کا ایک جملہ ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، بلکہ اللہ تو خود بھیجنے والا تھا، ناراض نہیں ہوا اللہ تعالیٰ۔ اگر ثابت کر دو کہ اللہ ناراض ہوا ہے تو میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے، ہزاروں کے اجتماع میں ویڈیو بھی بن رہی ہے، کہتا ہوں میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے۔ اور اگر اللہ ناراض نہیں ہوا تو تیرا منہ کیوں بن جاتا ہے؟ تو کیوں ناراض ہوگا؟ اچھا لمبی بات نہیں کرتا، ملاقات وہاں ہونی تھی جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس کپڑے کے اندر یا ٹفن کے اندر یا جو بھی اس دور کا برتن تھا اس میں ہلچل مچی ہے۔ وہ گانٹھیں کھول کے، گنڈھا کھول کے دیکھی، مچھلی تو زندہ تھی، اکھاں گھر سوٹا ہے، دیکھ دی بھی پئی ہے، اس دی دم بھی سلامت ہے، پیٹ بھی سلامت ہے، اور وہ بالکل زندہ ہے۔ ان کے دیکھتے ہی مچھلی نے جم کیا اور پانی کے اندر چلی گئی، پانی کے اندر چلی گئی۔ اب میں نہیں، قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کہتا ہے کہ مچھلی جب پانی کے اندر گئی، فی البحر سربا، سرب ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گول دائرے میں کوئی غار، پانی پھٹ گیا، ادھر ادھر اوپر نیچے، اور مچھلی درمیان میں پرواز کرتی ہوئی جا رہی۔ حالت تھوڑی جی نبی دی غلامی ملی ہے، نبی دے نام دے تو اپنا سر کٹوایا ہے۔ اج تک مچھلیاں پرواز کر دیاں نہیں دیکھیاں، پر نہیں پر پرواز کر دی ہوئی جا رہی ہے، تے پانی نو پیغام دین دی جا رہی ہے کہ ایڈے نخرے نہ کر، تو سمجھنا ہے کہ میں تیرے بغیر جی نہیں سکتی۔ اور قرآن پاک نے یہ نتیجہ بیان کر دیا، نبی کی نظر میں تحت نظر وہ مچھلی اپنا اڑتی ہوئی چلی گئی، نہ پانی کو ادھر ٹچ کیا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ یمین نہ یسار، نہ فوق نہ تحت، کسی طرف بھی پانی کو اس نے ٹچ نہیں کیا۔ اور حضور قیامت تک وہ مچھلی پیغام دے گئی کہ وہ ویلے لنگ گئے جدو میں تیری محتاج سی ہوں، میں نبی دے گھر در تو ہوا ہے۔ حیدری، حسینیت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ حضور ذرا غور سے، شاید میں ان کو نہیں آپ کو سبق سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں کہ مچھلی پیغام دیتی ہوئی جا رہی ہے، پانی کو ہاتھ نہیں، اس لیے کہ میں تیری اب محتاج نہیں رہی، میں رسول کے در سے ہوا ہوں، جڑا در تو ہوا ہوئے پانی دا محتاج نہیں، جڑا گھرج پلیا ہوئے وہ پانی واسطے محتاج ہے۔ یہ ذاکر، یہ مجتہد، پتہ نہیں کیا ہو گیا، امام حسین کو منگتا بنا کے کھڑا کر دیا،
کہ میرے پتر واسطے ایک قطرہ پانی کا دو. جاؤ جا کے میں زمانے بھر کو کہتا ہوں جہاں جی چاہتا ہے سٹیج لگا لو. وہ منگتا حسین کوئی تہاڈا ہو سی, میرا حسین تے کل بھی سخی تھی آج بھی سخی. اب وہاں جاؤں گا تو بات کروں گا اگر وقت آیا تو. اب حضور والا وہ 1 لاکھ کا لشکر تھا, نہر سامنے آ گئی, ٹھنڈا پانی, صبر نہ ہویا, حکم بھی ہو گیا کہ جڑا پیسی ہو ساڑا نہیں, جڑا نہ پیوے ہو ساڑا ہے. لیکن پھر اللہ نے ایک سہولت دے دی, یہ بھی امتحان تھا. اِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, ایک بک بھر کے, ویسے چلو ہے لیکن آپ سمجھ لیں گے کہ ایک بک بھر کے وہ پی لو بس, زیادہ نہیں. لیکن جب ٹھنڈا پانی بھی ہو, پیاس بھی لگے, ایک بک کی ہے, لوگاں نے چنگی طرح پانی پیتا. 1 لاکھ دے وچوں پیچھے بچ گئے 313. کتنے بچ گئے؟ 313. اور یہ تاریخ پھر دہراتی ہے میدان بدر کے اندر, میدان بدر میں. اور میدان بدر میں جہاں مولا کائنات کا بہت بڑا کردار رہا, حضرت عمر فاروق کا, حضرت عثمان غنی تو میدان بدر میں نہ آ سکے. ان کی اہلیہ جو نبی پاک کی بیٹی تھی وہ بیمار تھی. حضور نے فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو, خیال رکھو, تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. نبی دی اولاد دی خدمت کر دے رہو, سارے ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا. اور پھر حضور حضرت عثمان غنی کی حاضری بدر میں لگی, مال غنیمت تقسیم ہوا. اور یہ ہوتا ہے صرف مجاہدوں میں جو میدان میں لڑتے ہیں, زخم کھاتے ہیں, جان دینے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے, یہ حصہ صرف ان کا ہوتا ہے. پر نبی پاک نے عثمان غنی کو بھی مال غنیمت میں حصہ دے کر یہ ثابت کر دیا تو میری دھی دی خدمت کرتا رہا, میرے خون دے نال تو وفا کی تھی, اس واسطے تیرا حصہ بندا ہے. اب وہاں تھے نہیں, حصہ دے کر نبی نے ثابت کر دیا میرا غلام وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر, اب گفتگو ہو گئی درمیان میں کہ حضور کے لیے جو عریش بنایا گیا نا, جھونپڑی کہتے ہو حضور, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سائیں جتے پیر رکھ دیں وہ جگہ عرش تو بھی افضل ہو جائے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ, وہ گھاس کے تنکوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک جھونپڑی سی بنا دی گئی, لیکن پھر بھی عریش کہا گیا. عرش نہیں تھے, عریش تا ہے. اب اس میں پھر نحو کے امام کیا کہتے ہیں, میں اس طرف چلا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حضور اس کے اندر تشریف فرمائے, کھڑے نہیں ہو سکتے, چھت اونچی نہیں ہے, اب سر سجدے میں رکھ کے دعا کر رہے ہیں. اب صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ آج حضور دا سیکیورٹی گارڈ کون بن سی, کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چوکیدار بن کے کھڑا ہوگا. تو سب کی نظر حضرت علی پر پڑی کہ ہم سب میں سے صحت مند جوان حضرت علی ہیں, ان کو بنا دیا جائے. تو حضرت علی کا نام جس وقت باقاعدہ صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ لیا تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, مسکرائے. آپ نے فرمایا میری کیا حیثیت ہے, میں انتخاب کرتا ہوں صدیق اکبر کا. صدیق اکبر یہ انتخاب ہیں مولا علی کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ کہتی ہے. مولا علی, اچھا سنیے, ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کسی نے حضرت مولا علی سے پوچھا تعارف, تو آپ نے فرمایا انا صدیق الاکبر. اپنے بارے میں کہا مولا علی نے کہ میں صدیق اکبر ہوں. 1 سال تو میں الجھا رہا, پھر جا کے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ کٹھ دے وچ, پنچایت دے وچ اگر کوئی عزت دار بیٹھا ہے تے کوئی اس دے حملہ کرنا چاہتا ہے تے انہوں جاندہ نہیں تے وہ پوچھدا ہے یار وہ تواڈے چوں کیڑا ہے, وہ فتح دین نور دین جہدیاں بڑیاں عظمتاں دے گن گاندے ہو, میں دسدا وہ کون ہے, اٹھاؤ اس کو میرے سامنے گل کرے.
تے او دا کوئی سجن اٹھ کے جڑا نور دین نہیں ہوندا او اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ میں نور دین، میں شاید نہیں سمجھا سکتا، میں نور دین، پہلے میرے نال گل کرنا پھر اگے جانا۔ تو حضور حضرت علی نے کہا انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، تاکہ کوئی بھی جس وقت بکے گا تو پہلے سوچے گا کہ صدیق اکبر کون کون ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی، سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب ہو گیا تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ میرا نام آپ نے کیوں منتخب کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالی نے بڑی طاقت دی، انہوں نے کہا جی میں نو طاقتاں دیتی ہیں، میں بت ڈھانے انتے نبی پاک نو کیا کہ حضور تسی میرے کندھے ہوتے چڑھ جاؤ، تو آپ نے فرمایا تو نبوت دا بوجھ چک نہیں سکتا، تے تسی چنگے وڈے رہے ہو بزرگ ہو کہ موڑیاں تے بٹھا کے غار ثور 3 کلومیٹر سدھی چڑھائی چڑھ گئے ہو۔ تو صدیق اکبر رونے لگے، کہا وہ میں نہیں تھا، وہ کرم سارا سرکار کا تھا، وہ حضور کی مہربانی تھی، میرا تو اس میں تو صدیق اکبر کو بنا دیا۔ اب اصول یہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنی ہے نا بندہ اس کی طرف منہ کرتا ہے نہ اس کی طرف پشت کرتا ہے، کنڈ کرتا ہے، تو جدھروں اٹیک دا خطرہ ہوئے نا منہ اس پاس سے کر تاکہ دشمن آوے تو دوروں پتہ لگے۔ صدیق اکبر جو کھڑے ہوئے وہاں سرکار کے یہ جو جگہ بنائی گئی تو آپ نے کافروں کی طرف کنڈ کر لی، منہ سرکار کی طرف کر لیا۔ تو لوگوں نے آواز دے کے پوچھا کہ سیکیورٹی گارڈ اس طرح نہیں ہوتے، چوکیدار ایویں نہیں ہوتے؟ تو صدیق اکبر نے جو بات کی وہ قیامت تک سنہری الفاظ میں لکھی گئی۔ آپ نے فرمایا تہاڈا کم مک گیا، تسی میرا انتخاب کر لیا، اور میرا عقیدہ سنو، او نبی کا دا ہے جدیاں حفاظتاں امتی کر دے پھر واللہ یعصمک من الناس، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا، حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، میرے تو نصیب بن گئے، میں تو سرکار کا صرف دیدار کروں گا۔ تو اگر کوئی کافر اٹیک کرے گا، کہا میرا کام ہے دیدار کرنا، اور کافروں سے مقابلہ کیسے ہوگا وہ نبی جانے اور اس کا خدا جانے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اس وقت جو آپ کا جواب تھا جب ابو جہل نے کہا تھا صدیق یار وہ اپنی بولی دے بولا نا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے 6-7 مہینے سے کہ تھوڑا تھوڑا اس زبان میں بھی بات کروں، چونکہ میں 32 سال تو ہو گئے اردو میں لیکچر دیتے ہوئے یا عربی میں، یا تھوڑا تھوڑا لکھوا کے پھر انگلش میں بھی کر لیتا ہوں کسی وقت۔ اب آپ کی دعاؤں سے جو ورلڈ قومی سیرت کانفرنس اسلام آباد میں ہونی ہے تو مظفر گڑھ سے میرے نام کا انتخاب ہوا ہے، میں نبی پاک کی غلامی کے لیے حاضری دوں گا۔ اس کے فرسٹ 2 پہلے جو پیپرز کے امتحانات تھے وہ ہو چکے ہیں، اب دیکھیے گورنمنٹ کس وقت بلاتی۔ اب حضور غور سے میری بات کو سنی گا، صدیق اکبر نو ابو جہل نے آکھیا کہ ایک ہی 313 لے کے آگئے، انہاں دے ہتھاں دے چھوٹے بھی کوئی نہیں، صرف 14 آدمی حضور مسلح تھے، 299 دے کول ڈنڈا بھی کوئی نہیں، ان کو مروانے کے لیے لائے ہو، 3 دن سے انہوں نے کھایا بھی کچھ نہیں، یہ لڑیں گے اسلام کے لیے، کیا دشمنی تھی ان کو مروانے کے لیے لائے؟ تو یہ صدیق اکبر کے الفاظ تھے نا، تمہیں اپنی تلواروں پر تیروں پر بھروسہ ہے، ہمیں کملی والے پر بھروسہ ہے۔ تو آپ تھوڑے سے جب جذباتی طور پہ تیار ہو جائیں گے تو پھر میں کربلا میں جاؤں گا نا، پہلے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صرف ون سائیڈڈ لوگ نہیں ہیں۔ 1 لاکھ کے لشکر میں سے 313 رہ گئے، باقی پانی پی کے فارغ ہو گئے، جو بھی گھر آنا تے جالوت جدے مقابلے تو جان ڈر دیے مریا کس طرح۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل دے وچ چھوٹی جی ہو پتھر پا کے نا پوچھ دے پھر دن او کدے توڑا سردار، او جدے کلو زمانہ ڈردا جالوت کلو ہے کتھے لوگ آنکھیں حضور کی پہ کر دے ہو، 11 سال توڑی عمر ہے، 1 سال تو تسی بیمار ہو،
نبی دے بیٹے ہو کی ہو گیا، لیکن اپنی طاقت تو دیکھو. آپ نے فرمایا دکھا دیو ہے کہ وہ اتنی دور ہے جناب، وہ سینکڑے دی تعداد دے وچ دے ارد گرد محافظ کھلوتے تے شاہی سواری دے. آپ نے اتھے گلیل پکڑی، ایویں نشانہ جو لایا، وہ چھوٹا جا پتھر وہ دے اتھے جا لگا جالوت دے. اسے وقت اس دی موت واقع ہو گئی. تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جماعت چھوٹی ہوئے یہ نہیں دیکھنا، غلبہ اللہ تعالیٰ دین والا ہے. ادھر 72 ہون، ادھر ہزاراں یا لکھاں ہون، تو غالب وہی آندا ہے جدوں تے اللہ راضی ہو گئے. میرا خیال ہے کچھ بات کربلا کی سمجھ میں آ گئی. اب کربلا میں امام حسین جو گئے، اچھا جو نتیجہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں قبلہ جناب صدر، وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ دے وچوں 313 بچے. 1 لاکھ دے وچوں لشکر آیا، اس لشکر دے وچ 1 لاکھ دی تعداد ہے، بچ گئے لڑن واسطے 313، باقی آؤٹ ہو گئے، فیل ہو گئے. دیکھنا ہے کہ طالوت نکلے لکھ دا لشکر لے کے، پاس ہونے 313. حسین نکلے اپنا لشکر لے کے، ایک بھی فیل نہیں ہوتا، بلکہ حضرت اصغر تک جتنے بھی تھے وہ سب پاس ہوئے.